سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس سے جتنا نقصان ہمیں ہوتا ہے، سردیاں شروع ہوتی ہیں ہمیں کپ کپی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں سردی لگتی، اس لیے کہ ہمارے پاس مریضوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں ایک گھر میں ایک کمرہ جب اڑ گیا تھا تو اس کے ساتھ سامنے کے 4-5 گھروں کے تمام شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ خواتین ہیں جو گھروں میں کھانا پکاتی ہے، تیار کرتی ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جلے ہوئے لوگ آتے ہیں ان میں بچے 50% بچے ہوتے ہیں، 35% خواتین ہوتی ہیں۔ کچن میں بچوں کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ اب یہ میں عوام کی صوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کیسے بند کرتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں یا دروازے کو لاک رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن ہے وہ ان کا دوپٹہ ہے۔ سر، جلے ہوئے انسان کو عمومی طور پر لوگ روایتی طریقے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال ان کو کرتے ہیں یا سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے، نلکے کے پانی کے نیچے 20 منٹ تک رکھیں تو آپ کا نقصان 50% کم ہو جائے گا، اور اس کو فوراً آپ کمبل میں لپیٹ کے فوراً کسی برن وارڈ میں لے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ برن اور جلسے ہوئے مریضوں کو جنرل سرجن بھی ٹریٹ نہیں کر سکتا۔ جی بالکل، یقیناً سردیوں میں عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں گیس ہیٹر، چولہے جلاتے ہیں یا بجلی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عمومی طور پر حادثات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ عمل اس وقت ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے سینئر ڈاکٹر عبید اللہ صاحب موجود ہیں، جو عمومی طور پر برن کے کیسز اور اس طرح کے حادثات جو آتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر اویئرنیس بھی بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ احتیاطی تدابیر ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، شہریوں کو کیا مؤثر پیغام دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارا دماغ جو دوسرے حیوانات سے بڑھ کر ہے، یہ صرف آگ پہ پکانے کی وجہ سے ہے، تو آگ زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے جتنا نقصان ہمیں ہوتا ہے، سردیاں شروع ہوتی ہیں ہمیں کپ کپی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں سردی لگتی، اس لیے کہ ہمارے پاس مریضوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ ایک مریض چھوٹی سی غلطی سے جب آگ کھلی چھوڑ کے ہیٹر کھلا آن کر کے کمرے میں سو جائے اور لاک لگا لے، تو اگر وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس ختم ہو جاتی ہے اور پھر گیس شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا اگر اس پہ کوئی ہوا میں اڑ کے کوئی کاغذ بھی پڑ جائے یا ہیٹر گر جائے تو اس سے آگ جو لگتی ہے وہ بے انتہا خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ آگ ہوتی ہے جب گیس لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے کسی گیس ہیٹر میں قانونی طور پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ اس میں وہ پائلٹ لگا ہو، تو پائلٹ کے بغیر جو ہوتا ہے وہ اس میں گیس شروع ہو جاتا ہے، کمرہ بھر جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے وہ صرف بجلی آن کرتا ہے اور اس سے جو سپارک ہوتا ہے اس سے پورا کمرہ بھگ سے اڑ جاتا ہے۔ پچھلے سال حیدرآباد میں ایک گھر میں ایک کمرہ جب اڑ گیا تھا تو اس کے ساتھ سامنے کے 4-5 گھروں کے تمام شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ اچھا سر بتائیے گا کہ بچوں اور خصوصی طور پر جو خواتین ہیں جو گھروں میں کھانا پکاتی ہے، تیار کرتی ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جلے ہوئے لوگ آتے ہیں ان میں بچے 50% بچے ہوتے ہیں، 35% خواتین ہوتی ہیں، اور ان کے جلنے کی سب سے بڑی جگہ جو ہے تو وہ کچن ہے اور باتھ روم ہے۔ کچن میں بچوں کا داخلہ مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ اب یہ میں عوام کی صوابدید پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ کیسے بند کرتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں یا دروازے کو لاک رکھتے ہیں، اور خواتین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ان کا دوپٹہ ہے۔ وہ کیتلی اٹھاتی ہیں، یوں مڑتی ہیں پیچھے سے، دوپٹہ آنکھ پکڑ لیتا ہے، اور کمر جو ہے وہ زیادہ حساس نہیں ہے، جب آدھی کمر چل جاتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ دوڑتی ہیں، جب دوڑتی ہے اس کو تیز ہوا لگتی ہے، آگ اور بھڑکنے لگتی ہے۔ سر، جلے ہوئے انسان کو عمومی طور پر لوگ روایتی طریقے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال ان کو کرتے ہیں یا سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے، تو طبی طریقہ کار کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم 20-25% سے کم جلا ہوا ہے تو اس کو نلکے کے پانی کے نیچے 20 منٹ تک رکھیں تو آپ کا نقصان 50% کم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کچھ بھی نہ لگائیں، کیونکہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس کی نظریں
پھر خطا ہو جاتی ہیں، پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کتنا گہرا ہے. آپ ٹوتھ پیسٹ لگائیں، آپ آلو کا چھلکا لگائیں یا ٹماٹر لگائیں، جو کچھ بھی لگائیں، وہ زخم جو ہے تو صحیح نظر نہیں آئے گا ہمیں. تو شاید ہم اس کو اوور ٹریٹ کریں یا انڈر ٹریٹ کریں. تو پانی کے علاوہ اور اس کو جب جس کو زیادہ جب ہماری جلد جو ہے تو ہمارے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو جب 20 یا 25% سے زیادہ وہ ہو تو اس کو سردی لگتی ہے بہت زیادہ، اور اس کو فوراً آپ کمبل میں لپیٹ کے فوراً کسی برن وارڈ میں لے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ برن اور جلسے ہوئے مریضوں کو جنرل سرجن بھی ٹریٹ نہیں کر سکتا. عام ڈاکٹر تو چھوڑیں، صرف پلاسٹک سرجن اس کے علاج کر سکتا ہے. اچھا سر، آخری کویسچن یہ ہے کہ عمومی طور پر خیبر پختونخوا میں کتنے فیصد لوگ آگ سے اور جو بحتیاطی سے وہ جل جاتے ہیں سالانہ؟ اندازتاً ڈیٹا اگر ہو تو وہ بھی شیئر کرے گا، اور حکومت کو پھر کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم سے پہلے مہذب ممالک میں جلنے کے مواقع 99.9% کم ہو چکے ہیں، اور وہ صرف تعلیم، پبلک ایجوکیشن اور قوانین سے، صرف قوانین سے. میں برٹن میں بھی رہا ہوں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، کینیڈا میں بھی رہا ہوں، اور ہر جگہ پہ ہر مہینے ان کے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسموک ڈیٹیکٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کا فائر الارم کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. نمبر 1. نمبر 2، کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں ہر سال پاکستان میں؟ صوبے کے لحاظ سے تو میں نے ابھی حساب نہیں لگایا، لیکن پاکستان میں 13 لاکھ لوگ جلتے ہیں ہر سال، 13 لاکھ لوگ، اور ان میں سے 5 لاکھ جو ہیں تو مستقل معذور ہو جاتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں. جی بالکل، یقیناً بہت بڑا پیغام ڈاکٹر صاحب نے دیا عوام کو کہ وہ احتیاط کرے، کیونکہ احتیاط بالکل مفت ہے اور علاج بہت مہنگا ہے. آگ ہو یا کچن ہو یا جہاں پہ گیس ہیٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں، گیزرز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو انتہائی احتیاط اور جو اس کے لیے اصول مقرر کیے گئے ہیں اس کی بنیاد پہ چلنا چاہیے. یہ تھا بہت بڑا پیغام.